بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کے جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن قربانی والے جانور عام جانوروں سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ میری نہیں رب کائنات کی بات ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ قربانی والے جانور عام جانوروں سے کیسے مختلف ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإنها من تقوى القلوب۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 32۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی تھی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہے وہ تو گزرا، اب تم لوگ سن لو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت اور تکریم کرے، دراصل یہ اس کے دل میں موجود پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے بیان کی، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ تم لوگ بتوں کی نجاست سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، اللہ کی توحید کا احترام کرو، یہ دراصل اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی اطاعت کا تسلسل ہے، اور اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کے احکامات کا احترام ہے۔ اور اسی کا ایک تسلسل یہ ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ عام جانوروں سے مختلف ہیں، اس لیے کہ ان کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غرباء، فقراء، مساکین اور حقداروں میں تقسیم کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ان جانوروں کا احترام دراصل اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کے احکامات کی پیروی ہے، جس طرح کہ تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، اور ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ جیسے جنگ میں ایک شعار استعمال ہوتا ہے اور اس کو انگریزی میں کوڈ ورڈ کہتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کی پہچان کی جاتی ہے،
تو اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ امور ہیں جو اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص عام لوگوں کی نسبت مختلف ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی نسبت ایک مسلمان اس کا امتیاز ہوتا ہے۔ صفا مروہ کو بھی اس لیے شعائر اللہ کہا گیا کہ مسلمان حج اور عمرے کے دوران ان کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور یہاں حج کے دیگر مناسک کا تذکرہ ہوا، اس میں قربانی کے جانور خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان کو شعائر اللہ کہا گیا، اور ان کی تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے کہ ہیں تو وہ بھی چوپائے، ہیں تو وہ بھی جانور، لیکن ان میں اور عام جانوروں میں فرق ہے، تو اس لیے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ ان جانوروں کا احترام کرے گا۔ بات آگے بڑھتی ہے، بعض مفسرین کرام دور کی کوڑی لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعائر اللہ جو ہے نا وہ کافی سارے ہیں، ان میں کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، مشعر حرام مزدلفہ ہے، منا ہے، جمرات ہیں، اور اسی کا ایک تسلسل قربانی کے جانور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اصل بات ہے جو یہاں سمجھنے والی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی شمع روشن ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخلص ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے گا، تو وہ پھر متقی انسان ہے، اور وہی پھر اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کی خاطر جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرے گا۔ جس طرح حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اور اگرچہ بعض اہل علم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن مجموعی طرق کی بنا پر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حج کے موقع پر 100 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے، نحر کیے، اور ان اونٹوں میں ایک ایسا اونٹ بھی تھا جس کے ناک میں سونے کا کڑا تھا، اور یہ اونٹ معروف ترین روایات کے مطابق ابو جہل کا تھا، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی گئی کہ یہ خاص قسم کا اونٹ ہے، اس کو فروخت کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نحر کر دیا جائے، اس لیے کہ جس راستے پر اس اونٹ کو وقف کیا گیا ہے وہ دنیاوی مال و متاع کی نسبت کئی گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ بات شاید آپ کی اکثریت کے علم میں نہیں ہوگی کہ عربوں کے ہاں یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ تاریخی طور پر بہت پرانا ہے کہ ہر دور میں قربانی کے جانوروں کا خاص احترام کیا جاتا تھا، ان کی تکریم کی جاتی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، بعض اہل علم تھوڑی سی لغوی بحث کی طرف گئے ہیں کہ لفظ ذالک یہاں کیوں آیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور اصل عبارت یہ ہے کہ الامر والشأن ذالک، الامر والشأن ذالک الذی ذکر، کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور جن امور سے منع کیا ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تفسیر روح البیان
اور تفسیر المراغی وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، متقی اور پرہیزگار انسان ہے، وہ پھر قربانی کے جانوروں کو غیر معمولی اہمیت دے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں آج بھی دیہاتی علاقوں میں بڑے شوق کے ساتھ قربانی کے جانوروں کو پالا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم مسلمانوں پر کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہی چیزیں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، رب کائنات نے ان کو خاص غیر معمولی اہمیت دی، ہمیں بھی ان کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ روزانہ رات 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ وریت سے بالاتر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا آپ کا یہ اپنا چینل، جہاں آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق، انتہائی اہم موضوعات پر جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کے انتہائی قیمتی سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ اس کی نشر و اشاعت آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔